بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بد دعا کا ایک اور واقعہ ملا عبد الرحمن جامی نے بیان کیا ہے، لیکن اس دلچسپ واقعے سے پہلے جان لیں کہ ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوا کہ نیک عبادت گزار آدمی کی دعا خدائے بزرگ برتر قبول فرماتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ آدمی جتنا بھی عبادت گزار ہو مگر والدین کو راضی رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ان کی بد دعا اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔ علامہ عبد الرحمن ملا جامی کہتے ہیں کہ ایک راوی کا بیان ہے کہ ہم حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حج کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کھجور کے سوکھے درختوں کے پاس ٹھہرنا پڑا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کر دیا جس کی مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ اچانک آپ رضی اللہ عنہ نے سوکھے درختوں کی طرف منہ کر کے فرمایا، اللہ نے تمہیں ہمارے لیے جو رزق ودیعت کیا ہے اس سے ہماری ضیافت کرو۔ میں نے دیکھا کہ وہ جنگلی کھجوریں آپ رضی اللہ عنہ کی طرف جھک رہی ہیں جن پر تر خوشے لٹک رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آؤ اور بسم اللہ کر کے کھاؤ۔ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کھجوریں کھا لی۔ ایسی شیریں کھجوریں ہم نے پہلے کبھی نہ کھائی تھیں۔ اس جگہ ایک اعرابی موجود تھا۔ اس نے کہا، آپ جیسا جادوگر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم پیغمبروں کے وارث ہیں، ہم ساحر و کاہن نہیں ہوتے، ہم تو دعا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اگر تم چاہو تو ہماری دعا سے تمہاری شکل بدل جائے اور تم ایک کتے میں متشکل ہو جاؤ۔ اعرابی چونکہ جاہل تھا اس لیے کہنے لگا، ہاں ابھی دعا کیجیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دعا کی تو وہ کتا بن گیا اور اپنے گھر کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا، اس کا تعاقب کرو۔ میں اس کے پیچھے گیا تو وہ اپنے گھر میں جا کر بچوں اور گھر والوں کے سامنے اپنی دم ہلانے لگا۔ انہوں نے اسے ڈنڈا مار کر بھگا دیا۔ واپس آیا تو تمام حال کہہ سنایا۔ اتنے میں وہ بھی آ گیا اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے سامنے زمین پر لوٹنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے پانی ٹپکنے لگا۔ حضرت جعفر صادق نے اس پر رحم کھا کر دعا فرمائی تو وہ شکل انسانی میں آ گیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اعرابی، میں نے جو کچھ کہا تھا اس پر یقین ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا، ہاں جناب، ایک بار نہیں، اس پر 1000 بار ایمان و یقین رکھتا ہوں۔ ان کے جد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ جادوگر کہا کرتے تھے، معاذ اللہ، اور ان کے آل پاک کے بارے میں بھی یہی خیال کرنے لگے۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ کافروں میں سے ہوتے تھے اور یہ منکرین میں سے تھے۔ اس پر بھی خوشی ہے کہ کتا بننے کے بعد راہ راست پر تو آ گیا۔ معزز خواتین و حضرات، ہمیں ہر وقت خیال رکھنا چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے۔ اگر ہمارے رویے سے دوسرا اداس ہو جائے، سہم جائے، بے عزتی محسوس کرے، نظریں ملانے کے قابل نہ ہو یا ہماری فضول کی حرکات کی وجہ سے ہم سے ملنا بھی پسند نہ کرے، نہ گھر آنا چاہے، تو سمجھو ہم ظالم ہیں۔ اس کے دل سے کبھی بھی ہمارے لیے دعا نہیں نکل سکتی بلکہ بد دعا نکلے گی۔ زندگی میں معمولی چیزیں ایسی ہیں جن میں ہمیں روز کا واسطہ پڑتا ہے۔ مثلاً کوئی گھر میں مریض ہے یا آ گیا ہے تو ہمیں اس کا دل کسی طرح نہیں توڑنا، ناگواری میں اپنی سی کوشش کر کے اس کو دلی سکون اور ہمدردی کا احساس دیں۔ محبت سے اس کا درد تکلیف کم ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ آپ اپنے ہی گھر میں ظالم ہیں، کیونکہ وہ مریض آپ سے خائف ہے، دل برداشتہ ہے۔ مہمان مریض مزید رنجیدہ اور اداس ہے۔ محض آپ کے رویے کی وجہ سے تو یہ سمجھ جائیے کہ آپ اپنے ہی گھر میں ظالم ہیں۔ ہم نے سنا ہے نا کہ آپ کے حصے میں جو رزق ہے یا جو رزق آپ کو ملتا ہے وہ آپ کے گھر کے کمزور لوگوں کی وجہ سے ملتا ہے، تو ہمیں ان سے اور بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، نہ کہ الٹ، بلکہ ہمیں ہر وقت ظلم سے بچتے رہنا چاہیے تاکہ دوسرا مظلوم نہ بنے اور اس مظلوم کی بد دعا ہمیں نہ لگے۔ ہمیں ہر وقت مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔